کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ راتیں ایسی بھی دیتے ہیں جن میں وہ غلطیوں کا حساب نہیں بلکہ واپسی کا موقع دیتے ہیں؟ ایسی رات جس میں نہ خوف ہو نہ سزا کی بات، بس ایک آواز ہو: ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ 15 شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اصل میں اللہ کی طرف پلٹ آنے کی رات ہے۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات، یعنی گناہوں سے آزادی، یعنی دل کا بوجھ ہلکا ہونا، یعنی اللہ کے سامنے خالی دل رکھ دینا۔ یہ کوئی تہوار نہیں، یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی شور والی رات نہیں، یہ خاموش دعا کی رات ہے، یہ اندر سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑنے کی رات ہے۔ اس رات کی حقیقت ہے کیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ بات خود بتا رہی ہے کہ یہ رات ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے ہے۔ یہ رات ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ تم بہت برے ہو، تم ناکام ہو، تم گناہگار ہو، بلکہ یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی لوٹ آؤ۔ اگر سال بھر نماز میں کمی رہی، اگر دل سخت ہو گیا، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، تو شب برات اللہ کی طرف سے ریسیٹ بٹن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات ایک درخت جس کے اوپر پتے ہیں اور ہر پتے کے اوپر ہر انسان کا نام لکھا ہوا ہے، اور جس شخص کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے نام کا پتا اس رات گر جاتا ہے اور وہ اس سال دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس بات کی واضح اور مضبوط دلیل قرآن یا حدیث میں ثابت نہیں، لیکن یہ بات علامت کے طور پر ہمیں ایک حقیقت یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی بھی درخت کے پتوں جیسی ہے، کب ٹوٹ کر گر جائیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات ہمیں خوف نہیں دیتی بلکہ قدر سکھاتی ہے، زندگی کی قدر، ہر لمحے کی قدر، ہر دن کی قدر، ہر رات کی قدر، کیونکہ ہم نے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ شب برات اور زندگی کی ناپائیداری۔ ہم بہت کانفیڈنٹ سے کہتے ہیں اگلے سال دیکھیں گے، ابھی تو وقت ہے، کل سے نمازیں شروع کروں گی، کل سے، صبح سے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بری بات کیا ہے؟ کہ شیطان ہمیں نیکی کرنے سے نہیں روکتا، وہ ہمیں ڈیلے کرواتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، اتنا تو اللہ کا ڈر اسے بھی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، وہ کہتا ہے تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ شب برات ہمیں بس اتنا کہتی ہے کہ جو کہنا ہے آج کہہ لو، جو مانگنا ہے آج مانگ لو۔ شب برات توبہ کی رات ہے۔ توبہ کوئی لمبی دعا نہیں، توبہ کوئی مشکل عمل نہیں، توبہ بس یہ ہے کہ سچے دل سے، خلوص نیت سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ سے صرف یہ کہنا کہ یا اللہ معاف فرما دے۔ اور اللہ وہ تو وجہ ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کی، اس کو تو موقع چاہیے کہ کوئی کہے صحیح مجھے معاف کر دو۔ اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ رات ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ساری رات جاگنا ہی قبولیت ہے، بہت زیادہ عمل ہی ضروری ہے۔ یہ رات کہتی ہے تھوڑا سا خلوص، تھوڑی سی نیت، سچی نیت اور ٹوٹا ہوا دل، بس۔ ہماری سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ ہم اس رات کو یا تو بالکل اگنور کر دیتے ہیں یا رسم بنا لیتے ہیں، لیکن اصل چیز دل کی حاضری ہے، وہ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ شب برات امید کی رات ہے۔ اگر آپ کا ماضی بھاری ہے تو یہ رات ہلکی ہے، اگر دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو یہ رات قبولیت کے قریب ہے، اگر اللہ سے دوری محسوس ہو رہی ہے تو یہ رات قربت کی شروعات ہے۔ شروع تو کیجئے، ہو سکتا ہے یہ شب برات آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ وہ رات ہو جس کے بعد آپ اللہ سے کبھی دور نہ جائیں۔ بس اس رات کو پہچان لیجئے، اسے ڈیبیٹ کا موضوع نہ بنائیے، اسے واپسی کا موقع سمجھیے،
کیونکہ اللہ آج بھی ہمیں آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے پاس آنا چاہتا ہو۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ تو انتظار کر رہا ہے ہمارا کہ کوئی ہے جو میرے پاس آئے، جو مجھے پکارے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کو اللہ پکارنا بہت پسند ہے، کہ انسان دل سے اللہ کو پکارے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، رحمان، رحیم، غفور، سمیع، علیم، وہ سارے نام اللہ کے صفاتی ہیں، لیکن اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کہہ کر جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بولو میرے بندے، لبیک کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کی پکار پر، تو اللہ کو پکاریے، اس رات کو جانے نہ دیجیے، اپنی زندگی کو بدلیے۔